ہم اور آپ سب غور کریں، اندازہ احساس کریں کہ ہم کتنے پریشان ہیں اور مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ۔ فرض نماز اے معاذ کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی۔ مرو کٹو کچھ بھی کرو، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، جب جنگ کرتے کرتے قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے، بخاری پڑھیے، قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے کہ فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اب باتیں ہونے لگتی ہیں، یہ قلعے تک پہنچ گئے ہیں، اب اذان ہو گئی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کافر قلعے پر آ جائیں گے اور جیتا ہوا قلعہ ہم ہار جائیں گے، اس قلعے پر ہمیں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اگر ہم نماز پڑھنے میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں تو کافر اس قلعے پر حملہ کر دیں گے اور پھر اس پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس قلعے تک پہنچنے میں اب زیادہ ٹائم نہیں، آنکھوں میں اشارہ ہوتا ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے قلعے پر جھنڈا لہرا دو۔ یہ لوگ اس قلعے پر جب جھنڈا لہرانے لگتے ہیں، قلعہ تو حاصل کر لیا، رات بھر لڑی ہوئی جنگ کے بعد قلعہ تو حاصل کر لیا اور قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم تو لہرا دیا، لیکن جب قلعے پر جھنڈا لہرا رہے تھے اس وقت سورج نکل رہا تھا، فجر کی نماز جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے صحابہ نہیں پڑھ سکے، پھر جلدی سے انہوں نے تیمم کیا اور سورج نکلنے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب سجدے میں جاتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ سجدے میں ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے، جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو لوگوں نے کہا عبداللہ اتنا روئے ہو، کہنے لگے جب سے ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے، جب سے میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ آج یہ پہلی نماز ہے جو جہاد کے لیے بھی یہ پہلی فجر ہے جو آج قضا ہو رہی ہے، جس کو میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ اگر مجھ سے میرا سارا کا سارا مال چھین لیا جاتا، میرے کاروباروں، میرے گھر و مکان میں آگ لگا دی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے ایک وقت کی فجر کی نماز کے قضا ہونے کا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، اس واقعے کی روشنی میں ذرا ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اور آپ زندہ رہنے کے لائق ہیں یا نہیں، اور زندہ ہیں تو مسلمان کہنے کے لائق ہیں یا نہیں۔ ذرا تصور کریں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر اب تک یہ میری پہلی نماز ہے جو قضا ہو رہی ہے، آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مجھ سے میرا پورا خاندان چھن جاتا، دنیا و مافیا ساری دنیا مجھ سے لے لی جاتی تو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس فجر کی فرض نماز کے چھوٹنے کا ہو رہا ہے، جبکہ مجبوری میں چھوٹی تھی، وہ بھی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، سونے میں نہیں اور کسی وجہ سے نہیں، وہ بھی جہاد کر رہے تھے، وہ بھی دین کا کام تھا، لیکن بھی افسوس کر رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، سن لو جلسہ ہو گیا ہے، اگلے سال تقریر سے متاثر ہو کر پھر بلوا لینا، پھر تقریر ہوگی، لیکن تقریر کامیاب ہے یا نہیں، جلسہ کامیاب ہے یا نہیں، یہ آپ کے محلے کی مسجد صبح بتائے گی۔ آپ کی مسجد صبح جواب دے گی کہ جلسہ کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا اور کتنا پرسنٹ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر روزانہ سے زیادہ لوگ آئے اور مسجد رمضان کی طرح بھری رہی تو سمجھو کہ جلسہ کامیاب، اور اگر مسجد پہلے کی طرح رمضان کی طرح نہیں بھری اور روزانہ سے بھی کم لوگ آئے تو سن لو آپ نے کوئی ثواب نہیں کمایا، آپ نے آنکھیں پھوڑی ہیں یہاں آ کر، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جلسہ کرنے کا، نہ
کرانے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے سوال کرنا چاہیے، اور مسجدیں جواب دیں گی کہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنے پرسنٹ ہم کامیاب ہوئے ہیں جلسہ کرا کر۔ یہ صبح فجر کی نماز کی مسجد ہمیں جواب دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تھے، اور ابو لولو نے نیزہ مارا، پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور زمین کی اوپر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا، لوگوں سے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا بھی نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے۔ جانتے ہو کھڑے ہو کر اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، جبکہ پیٹ اتنا پھٹ گیا تھا، یہاں نیزہ مارا ناف میں، نابھی میں، ناف میں، اور جب نکالا تو یہاں شرمگاہ تک پھٹ گیا پیٹ۔ کھانا کھاتے تھے، دودھ پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ پڑھیے موطا امام مالک، جب دودھ پیتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، شہد کھاتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، پانی پیتے تھے منہ سے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ اور کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ شہد اور پانی پیٹ سے نکل رہا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں بھی آپ نے کپڑا پیٹ پہ باندھ کے نماز پڑھ لی۔ لیکن اگر بعد میں آنے والے لوگ اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دیں تو ان کی اوپر کوئی گناہ ہے، ان کی اوپر کوئی عذاب ہے۔ اس کنڈیشن میں کہ اگر ان کا پیٹ پھٹ جائے اور وہ نماز نہ پڑھ پائیں، چھوڑ دیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر ان کو ہوش ہے تو ان کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا پڑے گی یا نہیں، اگر کسی کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے، تو اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اگر اس کنڈیشن میں بھی وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں ایسا شخص اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دے، ہوش ہے پیٹ پھٹ گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام، ایسے شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا فتویٰ ہے۔ سوچ لیجئے، ہم اور آپ سب غور کریں، اندازہ لگائیں، احساس کریں کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں اور مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔